میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں؟ تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں؟ خاص ہی ہو نا، یہ نہیں کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے اپنے ہو؟ سارے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں۔ کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی۔ کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا۔ مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی۔ ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہے۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ،
اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے، اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا۔ میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں۔ میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں، آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے ہیں۔ وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، تو خود پریشان ہوا، صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی۔ اللہ اکبر! میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میری زبان پہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے۔ اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع
حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. امام قرطبی نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے. قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے. حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو, اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے, اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے. تیسری بات عقل الحلال. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا, اشعث اغبر کے لفظ ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے, شکستہ حالت, پراگندہ صورت, اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. یمد یدیہ, دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے اور کیا کہتا ہے, اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے, غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے, لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے, ملتزم سے لپٹا ہوا ہے, حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے, اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے. تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے, حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے, تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے. چوتھی چیز کف الاذی. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے, تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں, تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف کی گئی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے, تو وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم, اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم, مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم, تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں, میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت, تیری جان, تیری آبرو سلامت ہے, اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا, میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے, وعلیکم السلام. میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے. اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا. چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ لفظ ہوگا. یہ پھول ہیں, ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں, ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں, اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ, سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا, تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر, یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے, کتنا خوبصورت ہے, درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے, کیسے رنگ ہیں, کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی, گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار, کیا پتیاں ہیں,
کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے، الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے، جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے۔ تو تیرا دل الجھ نہ جائے۔ تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم یہ تحیۃ المسلم ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے۔ لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے۔ تو کف الاذی چوتھی چیز، اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ۔ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے۔ اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا۔ ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں۔ وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں، تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو ایک ماحول فراہم ہوا ہے۔ آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد
جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہم مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ تو ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس نعمت غیر مترقبہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمیں ہادی و رہبر عطا فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں گے ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصود اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد بولنا ہے کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو بظاہر تو یہ بات یہاں اختتام پذیر ہوتی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ قسم کا موقع نہیں ہے، لیکن حضور نے ان سے حلف طلب کیا۔ انہوں نے باقاعدہ عرض کی، حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ حلف دے چکے، حضور ان سے حلف باقاعدہ لے لیا، تو ان کی آنکھوں میں یہ سوال تو پھیل رہا تھا کہ یہ موقع بظاہر حلف کا نہیں تھا، حضور نے ہم سے حلف لیا، ہم نے دے دیا، لیکن ایک سوال تھا جو اٹھتا تھا۔ تو آقا کریم ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا صحابہ ابھی ابھی جو میں نے تم سے حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے اس کی تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی کہ اے محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا رب فرشتوں میں آپ کے صحابہ کے اس عمل پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کون سا عمل تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، ناز فرما رہا ہے؟ وہ صحابہ حضور علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے، تو وہ ایک دوپہر کی مجلس میلاد سے کیا ممکن ہوگا؟ ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں حق کے شکر، پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام لگائیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان مجالس میں آ کے سیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کیسے گزری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کر کے ان کے اسوہ نور کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا،
محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے روز و شب کو آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق بسر کرنے گزارنے کا عزم کریں۔ حضور نے جس طرح اپنے روز و شب گزارے ہیں، اپنی زندگی بسر کی ہے، آج اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ جو ہم جمع ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، اور آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا، اپنے گھر سے کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی ہوگی۔ آقا کریم کی سیرت بہترین نمونہ ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، ان کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اوپر کامیاب اور سرخرو قوم بن کے نہ ابھر سکیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہمارے رویوں میں نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارے وعدوں میں اسلام نہیں پایا جاتا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہے لیکن ہماری شادیوں میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری سیاست میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری تقریبات میں اسلام نہیں ہے۔ تو پھر اسلام ہے کہاں؟ صرف سمٹ کے مسجد میں رہ گیا، مخصوص چار دیواری میں رہ گیا؟ تو اسلام تو ہمارے رویوں میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے طرز حیات میں دکھائی دینا چاہیے۔ اور مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سیرت کا ایک چلتا پھرتا پیکر ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے حضور کی سیرت کا، اور اس کے ایک ایک قول سے، عمل سے، رویے سے سیرت کے انداز دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آغاز فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے ساتھ، گھریلو خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے، یہ ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا، تاکہ سیرت کا حقیقی رنگ اور آہنگ ہمارے عمل سے ٹپکتا ہوا دکھائی دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے عنوان سے، تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن، اے پوچھتے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حضور کے اخلاق کا ہی تو عکس ہے۔ حضور کے کردار کی اگر تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہی تو موجود ہے۔ قرآن نے جہاں روکا ہے وہاں آپ حضور کو نہیں دیکھیں گے، اور جس کام کے کرنے کا، بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضور اس پر کیسے عمل فرما رہے ہیں۔ تو گویا قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے، عملی مشق اگر دیکھنی ہے، تو وہ حضور کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جہت میں، ہر سمت میں آپ کو حضور کی مبارک سیرت نمایاں نظر آئے گی۔ ام المومنین مزید حضور کی سیرت کا اپنے ذاتی مشاہدات کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے۔ مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگے، اور پھر فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل جائے گا یا نہیں ڈھلے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت کے عنوانات، حضور کے معجزات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضور کا معروف معجزہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس میں سیرت کا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ کے چبوترے
پر علم حاصل کرتا تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں صحابہ حضور کے منتظر رہتے تھے، بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب تشریف لاتے، جب حضور کے جی میں آتا، جب حضور کے پاس فرصت ہوتی اور یہ منتظر بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ان کو کچھ ارشاد فرماتے، یہ ان فرامین عالیہ کو اپنی روحوں میں جذب کر لیتے، اپنے من میں اتار لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صفہ کے جو لوگ تھے، یہ کبھی حضور کے گھر میں کھانا آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ان کو کھانا بھیج دیتا، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے، کبھی فاقے کاٹتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1 2 3 نہیں، کئی دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے۔ اب حالت مخمصہ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سوال کرنا جائز ہے، لیکن میں نے پھر بھی، حضور کی تعلیمات تھی، سوال سے منع کیا گیا تھا، تو میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی سے سوال کروں کہ میں کتنے دنوں سے بھوک سے ہوں تو میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سوال کرنے کی بجائے میں مسجد نبوی کی ایسے جگہ پہ، ایسی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ آ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن جو آتا سلام لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا کہ لوگ جلدی میں تھے اور آتے اور آگے بڑھتے گئے۔ میں نے کہا لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسئلہ بتاتے ہوئے جب ہم کلام ہوں گے تو میری آواز کی نکاہت سے، میرے بدن کی لرزش سے اور بھوک کی کیفیت سے، جو چہرے کے اوپر ایک کیفیت ہے، اس سے بھانپ جائیں گے اور میری ضرورت کی تکمیل کریں گے، لیکن وہ بھی خیر آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصود تھا کہ یہ بھی پوچھ لوں اور اس دوران وہ متوجہ ہوں گے تو میری کمزوری ان کے سامنے آئے گی تو میری ضرورت کا بھی مداوع ہو جائے گا، لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، لب پہ سوال لانا نہیں چاہتا اور میری کیفیت کو از خود کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہا میں یوں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نظر کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھ لیا تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرا مسئلہ یہی تھا۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ مسجد میں پہنچے، حضور کے حجرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو اہل خانہ سے حضور نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ حضور نے جب وصول کیا تو فرمایا کہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ وہ 70 لوگ تھے۔ دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آئی کہ میری پیاس کا، میری بھوک کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جب کہا جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ تو 70 آدمی اور دودھ کا ایک پیالہ، تو میں نے سوچا قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا جا کے بلا لایا۔ پھر میرے ہاتھ میں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ دے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ خیر میں اس پیالے کو پکڑا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے میری طرح۔ انہوں نے پیا اور خوب رج کے پیا اور میرا خیال دودھ کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے میں جان سی آ گئی۔ پھر دوسرے کو پیش کیا، تیسرے کو کیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ 70 آدمی دودھ پی گئے اور وہ بھی میری طرح بھوک سے لاچار تھے، لیکن انہوں نے بھی دودھ پی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔
تو فرمایا اب تم پیو. تو میں نے پیا تو رج کے پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقل قوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا. تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. 71 صحابہ نے پیا اور حضور علیہ السلام نے پیا. اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ کیسا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ اللہ اکبر. اب دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو اور حضور علیہ السلام کو کافی ہوا. یہ حضور کا معجزہ ہے. لیکن اس سے سیرت کا پہلو ملاحظہ کیجئے. ایک دودھ کا پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا. لیکن اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ کونین کا بادشاہ ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں فرما رہا ہے. 71 آدمیوں کا جوٹا حضور نوش جاں فرما رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے. آج بڑوں کا جوٹا چھوٹے پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کا جوٹا بڑے نہیں پی رہے ہوتے. یہ پیر صاحب کا جوٹا جناب یہ تبرک کا پی لیجئے. تو میاں جس طرح پیر صاحب کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے سے مرید کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح استاد کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، شاگرد کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی ہے. جس طرح باپ کے جو ہے وہ اس کے جوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، بیٹے کے جوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح جو ہے وہ شوہر کے جوٹے کے اندر شفا ہے تو بیوی کے جوٹے کے اندر بھی شفا ہے. اور حضور نے فرمایا عائشہ بتانا جو ہے تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. اور جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف حضور نے وہ پیا بلکہ فرمایا مجھے بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا کردار. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں. تفصیلاً تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور بات طویل ہو جائے گی. میں اپنے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا. جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا. آقا کریم آئے، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو. سردی کی فیلنگ حضور کو آ رہی تھی تو انہوں نے حضور کو چادر دی، حضور کے شانوں پہ ڈال دی. اور حضور نے جو کیفیت تھی اس کو جب بیان کیا تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے. اب سنو حضور کے لفظ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لفظ حضور کے بارے میں. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. بخاری کے یہ الفاظ ہیں. تو حضرت ام المومنین نے حضور سے عرض کیا حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور جس کا کوئی جب کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ 6 وصف جس شخص کے اندر ہوں، اللہ اکبر. انہوں نے کہا کس طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر. کس طرح؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اب پہلا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں.
سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں جب اپنی ذات سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! سنیے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ آپ کا جواب یہ ہوگا، جناب ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، انہوں نے ہی اذیت پہنچا رکھی ہے، انہوں نے ہی تکلیف دے رکھی ہے، ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میاں وہ اگر اچھا سلوک کریں گے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے، پھر کیا کمال ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی دیا آپ نے، کمال تو یہ ہے کہ وہ برا سلوک کریں تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ انور ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر! ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے الفاظ کے باوجود، اور ہر وقت طاق میں رہتے ہیں رشتہ دار کے کسی طرح اس کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچائیں، اس کو الٹا کے رکھ دیں۔ لیکن جب اس پر کوئی مشکل آئے تو آپ اس کے لیے کبھی برا نہ سوچیں، ہمیشہ خیر، ہمیشہ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، منفی نہیں ہوتے، جو مثبت ہی رہتے ہیں، کامیاب اور بامراد وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو منفی شخص ہوتے ہیں، اس منفیت کے اثرات ان کے اپنے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں، اس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے، آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی مخاطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ سے الجھے، آپ سے لڑے، آپ پر معترض ہو اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرے، آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے کہیں وہ درست تو نہیں ہے۔ آپ سے واقعی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ جو الزام لگا رہا ہے، وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو بتایا۔ چلو اس کے بتانے کا لہجہ کھردرا صحیح، نامناسب صحیح، لیکن آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی اصلاح کریں، اس پہ ناراض ہونے کے بجائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے، اس کے اندر ضد ہے، میری دشمنی ہے، انا ہے، تو اگر ایسا ہے کہ نہ غلط فہمی ہے اور نہ وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر آپ کی مخالفت آ گئی ہے، تو آپ پھر بھی اس سے درگزر کریں، بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کریں گے آپ پر سکون ہو جائیں گے، اور بعض کا ہمت نہیں پڑتی معاف کرنے کی، تو اس ہمت کا ملکہ پیدا کریں اپنے اندر۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، آپ اس کا تصور کر کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، بار بار کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ اس کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر واقعہ ہی اس جرم کا شکار ہیں تو انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ اس نے بتا دیا، نشاندہی کر دی۔ اللہ اکبر! تو فرمایا جو یہ چاہے، اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رشتہ داری ہے، ضد آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر رشتہ داریوں میں ہی حسد ہوگا، کہتے ہیں جی فلاں تو حسد نہیں کرتا، میں اتنا دور دوست میرے ساتھ یہ پیار کرتا ہے، یہ رشتہ دار ہو کے حسد کرتا ہے۔ میاں حسد قریبی لوگ کرتے ہیں، دور کے حسد نہیں کرتے، حسد قریبی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حقیقی بھائیوں نے ڈالا تھا نا، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، تو اس لیے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے، ان کو معاف کریں۔ حضرت یوسف سے سیکھ لیں، جب وہ وقت آیا، حضرت یوسف عزیز مصر تھے، تخت پہ براجمان تھے، اور یہ سوالی بن کے کھڑے تھے کہ ہمیں کچھ گندم دے دیجیے، ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہمارے وہاں بہت فاقہ ہے، قحط زدہ علاقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا بن یامین، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ ایک دم سوچنے لگے کہ یوسف، اس کو کیسے پتا عزیز مصر کو، مصر کے بادشاہ کو کیا معلوم کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا؟ وہ تو جو ہے وہ پرانی کہانی ہے، 40 برس بیت گئے تھے اس بات کو، وہ تو تاریخ کنویں میں ڈال دیا اور بھولی بسری داستان بن گئی۔ یوسف دنیا پہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان راز تھا، تو اس کو کیسے پتا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا؟ تو ایک دم وہ بچپنے کا یوسف، اس کے نقوش اور اس کی منمونی صورت تصور میں آنے لگی، اور عزیز مصر کو دیکھا تو شکل کی کچھ مشابہت پڑنے لگی۔ اب اگر عزیز مصر کو یوسف مان لیں تو بدن لرزہ بر اندام ہے، لیکن جو کہانی 40 سال پرانی ہے تو اب یہ بات بھی نہیں، تو لڑکھڑا سے رہے ہیں اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لفظ ہی بتا رہے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ، آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو حال ان کا ہوا بھائیوں کا، وہ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج شہنشاہ ہے مصر کا، اور ہم سوالی بن کے کھڑے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی، لیکن جناب یوسف نے ان کو انتظار کی سولی پہ بھی نہیں لٹکایا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل کچھ وقت انتظار کروایا جاتا، وہ سوچ سوچ کے ایسے مشکل حالات کے اندر تو جو ہے وہ انسان ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کسی کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا ہو، اس نے کنویں میں تو نہیں پھینکا ہوگا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ جو مکہ کے کفار نے سلوک کیا، قریش نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں نے سلوک کیا، گڑے کھودے، کانٹے پھینکے راہوں میں، گلے میں کپڑے ڈال کر تاؤ دیے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے کوڑے حضور کے گھر کے باہر پھینک جاتے، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، حضور کے غلاموں کو شہید کیا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ چلو اس سے اتنا ہو جائے، ہمیں شہر بدر کر دیا جائے لیکن ہماری جان کی خلاصی ہو جائے، لیکن ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں اور کھلے ہوئے کان یہ بات سن کر کے پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے بعد کوئی تم سے گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار تھا جنہوں نے برا سلوک کیا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حضور سے سیکھیں، جنہوں نے اذیتیں پہنچائیں ان کے ساتھ سلوک حضور کی سیرت سے سیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں۔ تو فرمایا انکا لتصل الرحم، سب سے پہلا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ حضور کی سیرت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا، لاچاروں کا، اراملہ کا، مساکین کا، یتامہ کا، بیوگان کا اور کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں؟ اگر اٹھاتے ہیں تو پھر حضور کی سنت کی راہ پہ ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں جو غریب ہے اس کو میں نے غریب تو نہیں کیا،
تو اس کے گھر میں چولہا جلتا یا نہیں جلتا ہمیں کبھی خبر ہی نہیں لی, کبھی پوچھا بھی نہیں ہے. غریب کی بیٹیاں جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف اب بڑھ رہی ہیں, ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں. اس بیوہ سے جا کے پوچھیں کہ خالہ جان کیا مسئلہ ہے, رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, میں تمہارا بھائی لگتا ہوں. محلے میں ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر غریب ہوں گے, باقی تو متوسط ہیں, ایک آدھ امیر ہے. تو کیا یہ 8-9 لوگ مل کر کے اس 1-2 گھر کو سنبھال نہیں سکتے؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, وحشیوں کا معاشرہ تو نہیں, جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے. لیکن اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا. اس کی بیٹیوں کی نقل و حرکت کو تو واچ کیا جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو نہیں دیکھا جاتا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے رات کو چولہا بھی جلا تھا یا نہیں جلا؟ ہمارے دین نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا تھا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم جاسوسیاں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں منع کر دیا گیا ولا تجسسوا. لیکن جو لوگوں کے حالات سے باخبر ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا, اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوئی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر ہم سایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, اور ہم نے کبھی پرواہ نہیں کہ ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, حضور اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے. یہ حضور کی سیرت ہے. تیسرا مرحلہ بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں, اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں, اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ اکبر. حضور تجارتی قافلوں کے ساتھ بھی گئے, تجارت بھی فرمائی, اپنی ضرورت کے لیے نہیں, لوگوں کی ضرورت کے لیے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو عمومی طور ہوتا ہے حق مہر مرد دیتا ہے, وہ تو ایک معاملہ ہے ہی ہے, اور عورت جو ہے وہ مزید کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں, انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا, ڈھیر سونے اور چاندی کے اور درہم و دینار کے, کہا یہ میرے نہیں, یہ آپ کے ہیں. پھر حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں, مسکینوں میں, لاچاروں میں اور یتیموں میں بانٹ دیا, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. کاروبار اس لیے نہیں کہ میں امیر ہو جاؤں, کاروبار کو بڑھانے کا شوق اس لیے ہونا چاہیے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے, میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں. بچے زیادہ ہیں, کثیر العیال ہے, ذرائع آمدنی تھوڑی ہے, ایک مزدور کس طرح اتنا بڑا, پنجابی میں کہتے ہیں ٹبر پال سکتا ہے؟ تو ایک امیر آدمی سوچے کہ میں کاروبار کو بڑھا لوں تاکہ میرے کاروبار سے جو زیادہ جو ہے وہ مال آئے تو میں ان کی ضرورت کو بھی پردے سے پورا کروں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, یہ کر کے دیکھو آپ کی روح کو سکون ملے گا. پھر امیر کو نیند کی گولیاں کھا کے نہیں سونا پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو چین کی اور قرار کی نیند عطا فرما دے گا. چوتھا فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اور آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے. اللہ اکبر. برکتیں لے کے آتا ہے, رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے. برکتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے, رحمتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے. اور اپنی قسمت کا, قسمت اللہ نے اس کی لکھی ہے, لیکن اپنی قسمت کا مقسوم آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے. اور جو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. خوش نصیب ہیں جو مہمانوں کی خدمت خوش دلی سے کرتے ہیں. فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کی تعظیم کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, وہ مہمانوں کی تکریم بجا لائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, جب بھی بھوک لگتی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو کھانا تیاری کا کہتے اور خود مہمان کو ڈھونڈنے نکل جاتے. کوئی مسافر راستے سے چلتا ہوا اس کو لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. جب تک مہمان نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن 81 سال کا بوڑھا وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کو کہا کہ صاحب آؤ ہمارے گھر کھانا تیار ہے. تو وہ کھانے کے اوپر بیٹھا تو کہا اللہ کا نام لیجئے, بسم اللہ پڑھیے, شروع کیجئے. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. فرمایا تمہیں کھانا بھی تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں. تو اس نے کہا میں روٹی کے چند لقموں کے لیے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا, میں تمہارے رب کا نام لینے کا نہیں ہوں.
تو کہا اگر تیری اتنی غیرت ہے بتوں کے حوالے سے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تجھے رب کے نام پہ کھلانا چاہتا ہوں. تو وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا. وہ گیا تو جبریل آ گئے. اے اللہ کے اے ابراہیم، تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا ہے، میرا بندہ ناراض. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تیرا نام لینا گوارا نہیں کر رہا تھا. کہا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا مالک کوئی 80 کے آگے پیچھے ہوگی. کہا 80 سال ہو گئے نا میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے. مہمان کو کھانا کھلانے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ حضور کا وصف ہے. خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلایا کرو. اور آپ تو بلے شاہ کی سرزمین کے باسی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلہ. فقیروں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کا دسترخوان چلتا رہے اور لوگ آتے جاتے رہیں اور کھاتے رہیں. تو آپ میں جو کماتے ہیں تو اس میں خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کریں. 5واں وصف حضور کا جو بیان کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور ایسے سچے تھے کہ کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. جب دشمن بھی گواہی دے تو پھر بتاؤ کیا معیار ہے. تو میں اور آپ حضور کے غلام ہیں اگر، تو ان کی سیرت، ان کے اسوہ انور کو اگر حاصل کرنا ہے تو زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. زندگی سے جب ہم جھوٹ کو نکال دیں گے تو پھر زندگی کا سکون میسر آئے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. دوسرا سوال ہوا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے، آخر بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو بات بات پہ جھوٹ بولے اور کہے کہ میرے جیسا زمانے میں بڑا مومن ہے ہی نہیں، وہ کیسا ایمان ہے جو جھوٹ سے نہیں روکتا. اللہ اکبر. جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور سچ جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ جو رحمت کی ڈیلیوری لیے آپ کے گھر دینے آئے تھے، جو پارسل اٹھائے آئے تھے آپ کے گھر دینے کے لیے، گھر سے نکلتی ہوئی بدبو کی وجہ سے 1 میل پیچھے ہٹ گئے. پھر باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، اولاد بھی جھوٹ بول رہی ہو، تو ایسے گھر سے تو جھوٹ کے بدبو کے ببوکے اٹھیں گے. تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، اتنی بدبو ہے کہ آگے جا ہی نہیں سکتے. تو گھر میں بے برکتی آ گئی، نحوست آ گئی. کیوں نحوست آئی؟ کہ رحمت کا جو پارسل آپ کے حصے کا لے کر فرشتے آ رہے تھے، وہ جھوٹ کے تعفن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، عفونت کی وجہ سے اندر آ نہیں پا رہے، باہر کھڑے ہیں. اور گھر میں نحوست ہو گئی اس لیے کہ برکت آ نہیں رہی. اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا. اب بھاگے ہم عاملوں کے پاس. وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے ہے. اس نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے. اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا. اور پھر ایسے لوگ جن کو نہانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہاں ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ شاید یہ میری ضرورت پوری کرے گا. نحوست کیا تھی؟ جھوٹ بولنے کی. گھر میں بے برکتی کیوں اتری؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. بے برکتی کی وجہ سے گھر کے افراد آپس میں لڑنے لگے، جھوٹ کی وجہ سے. رزق آتا بہت ہے لیکن جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چلتا، بے برکتی ہوئی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کاروبار بہت وسیع ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے. اور ہم بھاگے عامل کے پاس، اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. جھوٹ چھوڑنا ہوگا. رحمت کے فرشتے تمہیں برکت کے پارسل دے کے جائیں گے. تمہارے گھر میں رحمتیں اترنا شروع ہوں گی، نور اترنا شروع ہوگا اپنی زندگی کے اندر. سچ لاؤ. جب زندگی سچ کے نور سے مالا مال ہو جائے گی تو پھر زندگی گزارنے کا بھی لطف نصیب ہوگا. تاجر کہتا ہے جناب میرا سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولوں. میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسا بک جاتا ہے. وہ تو انہوں نے جھوٹ سنا بھی نہیں کبھی، وہ تو جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے.
تو ان کا سودا تو دنیا میں سب سے زیادہ بک رہا ہے. تو تم کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. تمہیں تمہارا نہیں بکے گا واقعہ، اس لیے تم نے طے کر لیا کہ جھوٹ بولنا ہے. پھر جھوٹ تمہارے